ویسے تو بندر جانوروں میں کسی شیطان سے کم نہیں ہوتے، یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ غلط کرتے ہی رہتے ہیں، جس وجہ سے کئی بار تو یہ مشکل میں بھی پڑ جاتے ہیں، کئی بار تو انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جسے آج آپ دیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے پھر مل کر دیکھتے ہیں۔ ویسے تو بندر کافی شرارتی ہوتا ہے، اس کے حملوں سے کوئی بچ کر نکل جائے یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن بندروں کا ایک رشتہ دار یہ بھی ہے جو کہ خطرناک شکاری جانوروں کے علاقے میں رہتا ہے۔ یہ خطرناک تو ہوتے ہی ہیں، لیکن جنگل میں یہ کیسے اپنا دبدبہ قائم رکھتے ہیں وہ آپ کو اس کلپ میں نظر آ جائے گا۔ یہاں درخت پر آرام کرتے ہوئے اس تیندوے کو دیکھ کر یہ ببونز کچھ غصے میں آ جاتے ہیں، اور کچھ ہی دور ہاتھی بھی تھے جو کہ پانی پینے یہاں آ رہے تھے۔ ہاتھی آگے آتا ہے اور ببونز سے یہ علاقہ خالی کرانے لگتا ہے۔ ادھر لیپڑ ابھی بھی آرام کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ پانی کے کنارے ببونز کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، اور پانی پینے کے بعد جب یہ ندی کے پار آتے ہیں تو یہاں تو ہاتھی کے علاوہ گدھ بھی آ چکے تھے اور ان کے چھوٹے بچوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں ان کی مصیبت اور بھی بڑھنے والی تھی، کیونکہ یہ شیرنی بھی دریا کو پار کر کے انہی کی طرف آ رہی تھی۔ حالانکہ اس کی نظر ان زیبرا پر تھی جس پر یہ گھات بھی لگا لیتی ہے، پر ببونز کو ابھی بھی اس سے خطرہ ہی تھا۔ اور جب شیرنی یہاں بیٹھ کر بندروں کے بارے میں سوچنے لگتی ہے تو ایک بار تو ہاتھی اس کے سامنے آ جاتا ہے، جسے تو یہ اگنور کر دیتی ہے۔ ادھر ببونز ابھی بھی تیندوے کو ڈرا رہے تھے، پر لیپڑ تو مست ملنگ بنا سوتا ہی رہتا ہے۔ اس بیچ درخت پر چڑھتے ہوئے ببونز کا ایک بچہ نیچے گر پڑتا ہے، جس کے بعد ان کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ تیندوے کو سبق سکھانے درخت پر چڑھ جاتے ہیں۔ اب تو تیندوا ڈر کر بالکل اوپر پہنچ چکا تھا۔ ببونز تو پھدکنے میں ماہر ہوتے ہیں اور درخت انہی کا گھر ہوتا ہے۔ یہ تو یہاں آسانی کے ساتھ پھدک رہے تھے، پر تیندوے کی جان پر بن چکی تھی۔ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ لیکن تیندوا ہر بار ڈر کر بھاگ نکلے، یہ بھی نہیں ہونے والا۔ یہاں جب یہ بندر کچھ ڈھونڈ ہی رہا تھا تو یہ تیندوا بھی دبے پاؤں آگے کو بڑھنے لگتا ہے، لیکن اس کی خاموشی کسی کی بھی پکڑ میں نہیں آتی۔ یہ آگے بڑھتے ہوئے جب یہاں پہنچتا ہے تو ہاتھیوں کا جھنڈ بھی اس کے قریب سے گزر رہا تھا، پر انہیں بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اور جب یہ تیندوا ببون کے سر پر پہنچتا ہے، ببون جان بچا کر بھاگ تو نکلتا ہے، لیکن لیپڑ بھی اس کے پیچھے نکل چکا تھا۔ آخر یہ ببون کو شکار کر ہی لیتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ٹائیگر بھی ایسی ہی پھرتی دکھا سکتا ہے؟ ویسے تو ٹائیگر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ شیر سے بھی زیادہ طاقتور اور پھرتیلا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں ہرن پانی پینے میں لگے ہوئے تھے تو قریب ہی بندروں کا جھنڈ بھی ادھر ہی آ نکلتا ہے۔ یہ آتے ہی ہرنوں کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ تبھی ایک ٹائیگر بھی انہی کی طرف آنے لگتا ہے، جسے دیکھ کر تو یہ بندر سب کو الرٹ کرنے لگتا ہے۔ پر اس کی پریشانی تب اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اس ٹائیگر کے پیچھے اس کا پورا جھنڈ ہی آ نکلتا ہے، اور یہ ٹائیگر تو شکار کی بو سونگھتا ہوا جنگل میں نکل جاتا ہے۔ شاید اسی لیے بندر اور ہرن گھبرا جاتے ہیں۔ ٹائیگر کو آتا دیکھ کر ہرن تو بھاگنے لگتے ہیں، پر ٹائیگر کی شاطر نظریں اسے ڈھونڈ کر شکار کر ہی لیتی ہیں۔ یہاں بندر تو بچ نکلے تھے، پر اب تو بندر کا شکار ہونا پکا تھا، کیونکہ جب یہ ٹائیگر ہرن پر حملہ کرتا ہے تو ہرن یہاں تو بھاگ نکلتے ہیں، جس کے بعد ٹائیگر ان جھاڑیوں میں آ جاتا ہے تو اس کے سامنے ہرن ایک بار پھر موجود تھے۔ اس بار تو ہرن کا شکار ہونا پکا لگ رہا تھا، لیکن ہرن کے علاوہ یہاں بندر بھی تھے، اور ٹائیگر ہرن کو چھوڑ کر ان بندروں کو ٹارگٹ کر چکا تھا۔ بندر اپنی جان کو بچا کر بھاگ نکلتے ہیں، پر ایک بندر اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اب ایسا ہی ایک حملہ یہ ٹائیگر بھی کرنے والا ہے۔ یہ پتھر کے اوپر سے بندر کو ٹارگٹ کر کے آہستہ سے نیچے آتا ہے اور بندر کو دبوچ لیتا ہے۔ یہاں تو جنگلی کتے ایک اکیلے ببون کو ڈرا کر تھکانے لگتے ہیں، لیکن یہ ڈرنے کی بجائے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی یہ ببون بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ تو الٹا کتوں پر ہی اٹیک کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اور بھی ببونز ادھر آ نکلتے ہیں۔ اب کتے اور ببونز آمنے سامنے تھے، دونوں ہی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، اور یہاں کی کہانی تو کچھ الٹی ہی ہونے لگتی ہے۔ جہاں ببون تو ایک تھا، پر کتے بہت سارے تھے،
और जब ये लड़ते लड़ते थक जाता है तो कुत्ते इसे नोच डालते हैं। हाइना की दहशत के बारे में तो जंगल का बच्चा बच्चा वाकिफ हो चुका है। ऐसे में बबून किस बाग की मूली है। यहाँ एक शेर बबून पर नज़र डालकर शिकार करने की सोच ही रहा था तो इस हाइना की नज़रें भी भूख का पता देने लगती हैं। ये पानी से बाहर निकलता है और बबून्स के झुंड की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही देर में ये बबून हाइना के जबड़ों में होता है और हाइना मिलकर इसके चीथड़े उड़ाने लगते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं। एनिमल्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।